السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ وَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ، أو كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین و سامعین اکرام، پروگرام تجوید القرآن کے ساتھ آپ کا میزبان قاری عبدالصبور آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین اکرام، آج ہم یہ دیکھیں گے کہ صحابہ اکرام کا شوق قرآن کیسا تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے سب سے پہلے حافظ تھے۔ پھر صحابہ اکرام نے بھی قرآن کریم کو حفظ کیا، اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں بہت ساری تعداد ایسی تھی کہ جنہوں نے قرآن کریم کو مکمل حفظ کیا، اور قرآن کریم کا کچھ حصہ تو سب ہی صحابہ اکرام کو یاد تھا۔ تو ناظرین اکرام، اسی لیے وہ قرآن کریم کی رات کی تنہائیوں میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ انہیں قرآن کریم کی تنہائیوں میں تلاوت کرنے کا مزہ آتا تھا، لطف آتا تھا، اور جب وہ قرآن کریم کو سنتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اور جب اس چیز کو سنتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، تو ان کی آنکھوں کو دیکھیے گا کہ آنسوں سے بہتی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، جب وہ قرآن کریم سنتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے۔ تو اسی طریقے سے ہم بات ہو رہی تھی کہ صحابہ اکرام میں بہت ساری تعداد حفاظ اکرام کی تھی۔ تو ناظرین اکرام، صحابہ اکرام میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کے حافظ تھے، اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کے حافظ تھے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایسے ہے کہ وہ ایسے حافظ تھے، سبحان اللہ، کہ ایک مرتبہ قرآن کریم پڑھ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابی بن کعب قرآن پڑھو۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے، میں آپ کے سامنے پڑھوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابی بن کعب، ہاں پڑھو۔ تو جب اس طرح کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پڑھو، تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ محسوس ہوا کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ ہوا ہے۔ جب یہ محسوس ہوا تو پھر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم اللہ سماک، ہاں اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا ہے۔ ابی بن کعب سے کہو کہ قرآن کی تلاوت کرے، قرآن سنائے۔ محبوب آپ بھی قرآن سنیں گے، میں پروردگار بھی قرآن سنوں گا۔ سبحان اللہ، سوچیے وہ کیسی تلاوت کرتے ہوں گے، جس کے لیے عرشوں سے فرمائش آتی ہے کہ ابی بن کعب سے کہو کہ قرآن پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا محبوب آپ بھی سنیں گے اور میں پروردگار بھی سنوں گا۔ وہ تو صحابی تھے، قرآن پڑھتے تھے اور اللہ نے فرمائش کی سننے کی۔ اسی حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث پہلے بھی ایک مرتبہ پروگرام میں سنا چکا ہوں، کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی گانا گانے والی مغنیہ گانا گاتی ہے تو جتنے شوق سے لوگ اس کے گانے کو سنتے ہیں، تو اس سے زیادہ توجہ کے ساتھ، توجہ اور محبت کے ساتھ اللہ رب العزت اپنے قرآن پڑھنے والے بندے کے قرآن کو سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام ہے کہ قرآن جب انسان پڑھتا ہے، کوئی بندہ پڑھتا ہے، تو اللہ رب العزت توجہ کے ساتھ اور محبت کے ساتھ سنتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اسی طریقے سے جو فرشتوں کا شوق ہے قرآن کریم کی تلاوت سننے کا، تو جب قرآن کریم کی تلاوت کوئی کرتا ہے، کوئی قرآن کریم کو پڑھتا ہے، تو فرشتے اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں وہ مقام رکھتے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن کریم پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ باقی جتنے بھی فرشتے ہیں قرآن کریم پڑھ نہیں سکتے، فقط انسانوں کی تلاوت کو سن سکتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، چنانچہ جیسے ہی کوئی قرآن پڑھنے والا قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے، تو فرشتے اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ فرشتے آتے ہیں، اس کے اوپر آ جاتے ہیں، ایسے اوپر سے یعنی کہ آسمان تک سلسلہ لگ جاتا ہے، تو اللہ کا کلام سننے کے لیے آتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے اتنے قریب آ جاتے ہیں، آتے آتے اس قرآن کریم پڑھنے والے کے لبوں پر اپنا منہ رکھ دیتے ہیں برکت کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طریقے سے یوں سمجھیے کہ قرآن کریم پڑھنے والے کی منہ کا بوسہ لیتے ہیں اللہ کی رحمت کے فرشتے، اور اس وجہ سے کہ اس منہ سے اللہ کا قرآن نکل رہا ہوتا ہے، اللہ کا پاک کلام نکل رہا ہوتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اسی طریقے سے ہم کوشش یہ کریں کہ اپنے گھروں میں یا مساجد میں کہیں پر بھی جس طرح بھی وقت ملے، اپنی گاڑیوں میں کہیں پر بھی ہوں، قرآن کریم کی تلاوت لازمی کیا کریں۔ کتنے شوق سے اللہ کے فرشتے بھی قرآن سنتے ہیں اور اللہ رب العزت بھی کلام سنتے ہیں اپنے پاک کلام کو محبت کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے کہ قرآن کریم پڑھنے کا حق ہے۔ تو ناظرین اکرام، چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سبق میں پہلے ہم نے پڑھا تھا 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش، بلکہ 2 پیش کا سبق آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 2 زبر اور 2 زیر کا سبق پڑھا تھا۔ 2 زیر کے جو پچھلے پروگرام میں جو ہم نے پڑھا تھا، تو اس میں بھی اسی طریقے سے تھا کہ 2 زیر کی تنوین بن جاتی ہے، 1 زیر کے ساتھ 1 زیر اور لگا دیں تو تنوین بن جاتی ہے، اور تنوین کا غنہ ہوتا ہے۔ 2 زبر کی تنوین کے بعد اگر حروف خلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، حمزہ،
ہا، عین، ح، غین، خا، یہ 6 حروف ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں کیا جاتا۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے کہ کسی حرف کے اوپر ایک پیش کے ساتھ ایک پیش اور لگا دیں تو 2 پیش کی تنوین بن جاتی ہے، اور 2 پیش کی تنوین کو بھی غنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ 2 پیش کی تنوین کے بعد اگر حرف خلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں کیا جاتا، یعنی کہ حمزہ، ہا، عین، ح، غین اور خا، یہ ہیں حروف خلقی، یہ 6 حروف ہیں۔ اور اگر تنوین کے بعد غنہ جس پر کیا جاتا ہے، اس کے بعد اگر ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں کیا جاتا۔ اور اسی طریقے سے 2 زبر والے حروف کو وقف کی صورت میں کیسے پڑھتے ہیں؟ 2 پیش والے حرف کو وقف کی صورت میں کیسے پڑھتے ہیں؟ یعنی کہ جب وقف کیا جاتا ہے اور آخر میں 2 پیش ہوں تو اس پر کس طریقے سے وقف کرتے ہیں؟ 2 پیش والے حرف کو بھی وقف کی صورت میں جس طریقے سے 2 زیر والے حرف کو ساکن کر دیتے تھے، اسی طریقے سے 2 پیش والے حرف کو بھی ساکن کریں گے، ساکن کر کے پڑھیں گے۔ مثلا بشرن، اور وقف کریں گے بشر، یعنی کہ آخری لفظ کے اوپر جس طریقے سے جزم پڑھا جاتا ہے ساکن کر کے پڑھیں گے۔ ساکن یعنی کہ سکون کہتے ہیں جزم کو۔ تو ابھی یہاں سے شروع کرتے ہیں ہم 2 پیش والے سبق کو، اور کوشش یہ کیا کریں کہ باوضو ہو کر جب قرآن کی کلاس کا وقت ہو جائے تو ساتھ پڑھا کریں، جس طریقے سے پڑھایا جاتا ہے ساتھ پڑھا کریں، تاکہ آپ کے حروف بھی اسی طریقے سے ٹھیک ہو جائیں اور قرآن کریم کی تلاوت کو بہتر طریقے سے آپ کر سکیں۔ زیادہ مشکل الفاظ میں نہیں سمجھایا جاتا، یہ صرف فقط آپ کے تلفظ ٹھیک کیے جاتے ہیں، اور ساتھ میں مخارج بھی انشاءاللہ پھر سے بتاؤں گا اور صفات بھی انشاءاللہ آپ کو سکھاؤں گا۔ تو یہاں سے شروع کرتے ہیں، میرے ساتھ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با 2 پیش بن، با 2 پیش بن، تا 2 پیش تن، سا 2 پیش سن، جیم 2 پیش جن، جیم 2 پیش جن، ح 2 پیش حن، ح 2 پیش حن، خا 2 پیش خن، خا 2 پیش خن، دال 2 پیش دن، دال 2 پیش دن، ذال 2 پیش ذن، ذال 2 پیش ذن،
را دو پیش رن، را دو پیش رن، ز دو پیش زن، ز دو پیش زن، سین دو پیش سن، سین دو پیش سن، شین دو پیش شن، شین دو پیش شن، صاد دو پیش سن، صاد دو پیش سن، ضاد دو پیش ضن، ضاد دو پیش ضن، طا دو پیش طن، طا دو پیش طن، ظا دو پیش ظن، ظا دو پیش غن، عین دو پیش عن، عین دو پیش عن۔ یاد رکھیے گا کہ ان الفاظ کو پڑھتے ہوئے مخارج کا خاص خیال رکھنا ہے، اور اسی طریقے سے صفات کا بھی، یعنی کہ جن حروف کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے ان کو اچھے طریقے سے موٹا کر کے پڑھیں، اور جن کو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے ان کو باریک پڑھیں۔ اور ان میں سے ایک حرف ہے را، را موٹے حروف میں شامل نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر را کے اوپر زبر اور پیش ہو گئے، دو زبر اور دو پیش، اگر اس طرح آ جائے تو اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور اگر زیر آ جائیں، دو زیر آ جائیں یا ایک زیر آئے تو اس کو موٹا نہیں کیا جاتا را کو، اور یہاں پر پیش ہے تو اس لیے یہاں پر موٹا کر کے پڑھیں گے۔ تو اب یہاں سے پڑھ رہے تھے عین دو پیش عن، غین دو پیش غن، غین دو پیش غن، ف دو پیش فن، قاف دو پیش قن، قاف دو پیش قن، کاف دو پیش کن، کاف دو پیش کن، لام دو پیش لن، لام دو پیش لن، میم دو پیش من، میم دو پیش من، نون دو پیش نن، نون دو پیش نن، واو دو پیش ون، واو دو پیش ون، ہا دو پیش ہن، ہا دو پیش ہن، حمزہ دو پیش ان، حمزہ دو پیش ان، یا دو پیش ین، یا دو پیش ین، اور اسی طریقے سے آگے مشق کریں گے جس طریقے سے
2 زبر اور 2 زیر میں کی تھی، اور یہاں پر بھی اسی طریقے سے جس طرح پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے 2 پیش والے حرف کو وقف کی صورت میں کس طریقے سے پڑھتے ہیں، تو وقف کی صورت میں ساکن کر کے پڑھتے ہیں، 2 پیش والے حرف کو ساکن کر کے پڑھتے ہیں، جس طریقے سے مثال اس طریقے سے ہے بیشارون، تو وقف کریں گے بیشار، را کے اوپر 2 پیش ہیں لیکن یہاں پر جزم پڑھیں گے، سکون پڑھیں گے، بیشار، میرے ساتھ پڑھیے گا، مشق کرتے ہیں، لام زبر لا، عین زیر عی، لعی، با 2 پیش بن، لعبن، لعبن، اور وقف کریں گے لاعب، اب با کے اوپر پیش ہیں اور وقف کریں گے تو یہاں پر جزم پڑھیں گے یعنی کہ سکون پڑھیں گے، اس کو ساکن کر دیں گے لاعب، اور یہاں پر با ہے، با کے اوپر جب سکون آتا ہے، جزم آتا ہے تو اس کو ہلا کر پڑھتے ہیں، قلقلہ کرتے ہیں، تو کس طریقے سے پڑھیں گے لاعبن، وقف کریں گے لاعب، لاعب، دال زیر دی، یا زبر یا، دیا، تا 2 پیش تن، دیتن، دیتن، اور اس کا وقف کریں گے دیہ، دیہ، جو یہ ہا کی شکل میں تا ہوتی ہے اس کے اوپر پیش ہوں یا اس کے نیچے 2 زیر ہوں یا اس کے اوپر 2 زبر ہوں یا 1 زبر ہو، 1 زیر ہو، 1 پیش ہو، تو اس کو جب وقف کرتے ہیں تو اس کو ہاں میں بدل کر پڑھتے ہیں، جو ہاں کی شکل میں تا ہوتا ہے اس میں اس کو جب وقف کرتے ہیں تو اس کو ہاں ہی پڑھتے ہیں، دیتن، وقف دیہ، ح زبر ح، را زبر را، حرا، جیم 2 پیش جن، حرجن، حرجن، اور وقف کریں گے حرج، حرج، جیم پیش جو، دال زبر دا، جدا، دال 2 پیش دن، جددن، جددن، اور وقف کریں گے جدد، جدد، حمزہ زبر ا، ح زبر ح، اح، دال 2 پیش دن، احدن، اور اس کا وقف کریں گے احد، احد، سین پیش سو، را پیش رو، سرو، را 2 پیش رن، سرورن، سرورن، اور اس کا وقف کریں گے سرور، سرور، سین پیش سو، را پیش رو، سرو، را 2 پیش رن، سرورن، اور اس کا وقف کریں گے سرور، با زبر با، شین زبر شا، بشا، را 2 پیش رن، بشارن، اور اس کا وقف کریں گے بشر، بشر، میم زبر ما، را زبر را، مرا، ضاد 2 پیش دن، مرضن، میم زبر ما، را زبر را، مرا، ضاد 2 پیش دن، مرضن، مرضن، اور اس کا وقف کریں گے مرض، مرض،
میم زبر ما، لام زبر لا، ملا، کاف دو پیش کن، ملکن، ملکن، اور اس کا وقف کریں گے ملک، ملک، را پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام دو پیش لن، رسولن، رسولن، اور اس کا وقف کریں گے رسل، رسل، را زبر را، جیم پیش جو، رجو، لام دو پیش لن، رجلن، رجلن، اور اس کا وقف کریں گے رجل، رجل، قاف زبر قا، سین زبر سا، قسم، میم دو پیش من، قسمن، قسمن، اور اس کا وقف کریں گے قسم، قسم، حمزہ پیش او، میم زبر ما، اما، میم دو پیش من، اممن، اممن، اور یہاں وقف کریں گے امم، امم، ح پیش حو، را پیش رو، حرو، میم دو پیش من، حرمن، حرمن، اور یہاں پر وقف کریں گے حرم، حرم، حمزہ پیش او، ذال پیش ذو، اذو، نون دو پیش نن، اذنن، اذنن، اور وقف کریں گے اذن، اذن، با زبر با، قاف زبر قا، بقا، را زبر را، بقرا، بقرا، تا دو پیش تن، بقرتن، اور وقف کریں گے بقرہ، بقرہ، یہاں پر جو ہا کی شکل میں تا ہے وہ تا ہے، اس لیے یہاں پر وقف کرتے ہوئے ہا میں بدل کر پڑھیں گے بقرہ، غین زبر غا، با زبر با، غبا، را زبر را، غبرا، تا دو پیش تن، غبرتن، اور یہاں وقف کریں گے غبرہ، غبرہ، قاف زبر قا، تا زبر تا، قتا، را زبر را، قطرا، تا دو پیش تن، قطرتن، قطرتن، اور وقف کریں گے قطرہ، قطرہ، اور یاد رکھیے گا دو زبر میں جب وقف کرتے ہیں دو زبر کی تنوین کے بعد تو دو زبر کی تنوین کو الف مدہ میں بدل کر پڑھتے ہیں، جیسے ابدن، اور اس کا وقف کریں گے ابدا، ابدا، اور اسی طریقے سے آگے ہے دو زیر اور دو پیش کی تنوین، دو زیر اور دو پیش کی تنوین کے بعد جب وقف کرتے ہیں دو زیر اور دو پیش کی تنوین پر جب وقف کرتے ہیں تو وہاں پر
وقف کی صورت میں ساکن کر کے پڑھتے ہیں، یعنی کہ جزم پڑھا جاتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہاں تک آج کا سبق تھا، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کوشش یہ کریں گے کہ آپ کو ایک بار پھر سے مخارج پڑھائے جائیں، ایک بار پھر سے بتا دوں، تاکہ جو لوگ اچھی طریقے سے نہیں سمجھ سکے وہ اچھی طریقے سے سمجھ لیں، جو نئے لوگ ہیں وہ بھی سیکھ سکیں۔ اور مخارج سب سے مین چیز یہ ہے، تجوید کے معنی یہی ہیں، لغوی معنی، کہ ہر مخرج کو اس کے تجوید کے لغوی معنی ہے کہ مخارج، ہر مخرج کو اس کے مخرج کو ہر لفظ کو اس کے مخرج مقررہ سے نکالنا اور اس کی صفات لازمہ اور عارضہ کا ادا کرنا، اس کو تجوید کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مخارج بتائیں گے۔ تو اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ